حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. توجہ سے فجر کی نماز پڑھ کر جلدی چلے جاتے تھے، اپنی دعا مانگ کر جلدی نکل جانا. صحابہ نے دیکھا، بالآخر سرکار سے عرض کیا، سرکار ابو دجانہ جو صحابی ہیں وہ اپنی دعا مانگ کر جلدی چلے جاتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں روکنا. بالآخر روکا گیا، بٹھایا گیا. بعد میں سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جلدی چلے جاتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ آقا ہمارے جو پڑوس کا گھر ہے نا، وہاں کھجور کا درخت ہے، آج کل پھل لگا ہوا ہے، شاخیں میرے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہیں. رات کو جب ہوا چلتی ہے چند ڈوکے پھل جو ہے وہ میرے گھر میں گر جاتا ہے. میں جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں تاکہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے میں وہ پھل اٹھاؤں، پڑوسیوں کے گھر پھینک دوں، میرا کوئی بچہ ایک ڈوکا نجائز کھا نہ بیٹھے. احتیاط احتیاط احتیاط. توجہ سے جملہ سننا. ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا، ان کی ساری اولاد ٹھیک تھی، ایک بیٹا نافرمان تھا. ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے سارے بچے اچھے ہیں، نیک ہیں، ایک بچہ نافرمان ہے. تو انہوں نے فرمایا غلطی اس کی نہیں، غلطی میری ہے. جناب آپ کی غلطی کیسے؟ ایک وقت تھا کہ ہمارے گھر میں بڑا فاقہ تھا. ایک دن شاہی عورتوں کا کھانا ہمارے گھر میں آیا. وہ کھانا ہم نے کھایا میاں بیوی نے، اور اسی رات جب ہم آپس میں ملے، اس رات کا یہ حمل ہے، یہ بیٹا نافرمان جو ہے. نجائز کھانا، مشکوک کھانا ہم کھا بیٹھے. اس کی طاقت سے جو آگے حمل پیدا ہوا، یہ نافرمان وہ بچہ ہے. آج پرواہ نہیں، رشوت لے رہے ہیں، بددیانتی ہو رہی ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، پیسہ آوے جی پیسہ. اولاد بڑی خوش ہے جی، اولاد اچھے کھانے کھا رہی ہے، اچھے کپڑے پہن رہی ہے، اولاد بہترین جناب پلاٹ ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب بڑھاپے میں ٹینشن بڑھتی ہے، فلاں جگہ جھگڑا ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اولاد کی وجہ سے مسائل بڑھتے ہیں، پھر ابا جی پریشان ہوتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد فرما بردار ہو، نیک ہو، بڑھاپے میں ہمیں اٹیک نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، بڑھاپے میں ہمیں پریشانیوں کا سامنا نہ ہو، تو اپنی اولاد کو صحیح خوراک دیں. حلال طیب جب خوراک ہوگی تو پھر اولاد فرما بردار ہوگی.